الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ 27ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 27ویں پارے کا آغاز اور شروع میں قرآن کریم نے قوم لوط پر بے حیائی کی وجہ سے جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا ہے، اور اس واقعہ کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو بے حیائی کے ہر کام سے نفرت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ پہلے انبیاء کی باتوں میں سے جو بات صحیح ہم میں چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لپکو، اللہ کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کی طرف بھاگنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے دو باتوں سے، اپنے فرائض کو ادا کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے۔ جو مسلمان اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے 27ویں پارے میں کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے بھائی، بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر موقع پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھیں، اور ہر موقع پر ہر لمحہ پر ہر حالت میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند سمجھیں۔ جو مسلمان ہر کام کرنے سے پہلے اس کی توجہ اس طرف جائے کہ میرے اللہ نے یہ کام مجھے کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، میں تو ویسے ہی کروں گا، تو یہ بندہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگ گیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم تم سے رزق نہیں کمانا چاہتے، تمہاری ساری محنتیں تمہاری ہی جھولی میں آئیں گی، رزق دینا تو ہمارا کام ہے۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل قیامت والے دن ایمان والے اپنے اچھے عملوں کے بدلے میں جب جنت کے اعلیٰ مقام پر چلے جائیں گے تو وہاں جا کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، اے میرے اللہ، ہم کامیاب تو ہو گئے، جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے، ہماری اولاد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ فریاد کریں گے تو اللہ جل جلالہ ان کی فریاد کو قبول کر کے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کی نیکیوں کا اچھا بدلہ کل قیامت والے دن ان کی اولاد کو ملے گا۔ ماں باپ کے نیک عملوں کا بدلہ بھائی کل قیامت والے دن ان کے اولاد کو ملے گا۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بیہودہ، بڑے ہلکے، گھٹیا اعتراضات اور الزامات لگائے۔ قرآن کریم نے ان سارے الزامات کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان کافروں کے الزامات کے جواب میں صبر کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ بھائی آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔
جو شخص اپنے مخالف اور دشمنوں کی ہر بات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بکھر جائے گا، وہ خود پاگل ہو جائے گا، وہ کبھی بھی دوسروں کو اکیلا جواب نہیں دے سکے گا۔ بہترین حل یہ ہوتا ہے جو قرآن کریم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہ کافر آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کیا کریں؟ بھائی ذرا توجہ کرنا میری طرف، آپ کیا کریں؟ صبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے حضور علیہ السلام کو شاعر کہا۔ آج پوری دنیا میں حضور کو کوئی شاعر مانتا ہے؟ بڑے بڑے یورپ کے متعصب لوگ بھی کیا اٹھے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا۔ آج اللہ کے نبی کو کسی نے کاہن مانا ہے؟ سورۃ الطور کے اسی پارے میں کافروں نے توبہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا۔ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ صبر کیا۔ آج دنیا میں مسلمان تو کیا کوئی کافر بھی توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ ماننے کے لیے تیار ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے بڑے بڑے کافر جنہوں نے حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ شخصیت انسانیت کی سب سے بڑی عقل والی اور سب سے بڑی فہم اور شعور والی ہستی ہے۔ تو فرمایا نبی جی یہ جو کہتے ہیں ان کو کہتے رہنے دیں، اس کا صفایہ ہم خود کر دیں گے۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے یہ جو نمائندہ ہمارے رسول اور ہمارے جو ترجمان ہیں یہ کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت زیادہ لکھا کرتے تھے۔ ان کو بعض مرتبہ کچھ صحابہ نے ٹوکا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا، اللہ کے حبیب میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں، کیا میں مناسب اور درست کام کرتا ہوں؟ مجھے بعض دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کے فرمایا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے کوئی ناحق بات نہیں نکلتی، اس زبان سے کوئی بات ناحق اور غلط نہیں نکلتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں 1400 سالوں میں دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو غلط ثابت کرے، غلط ثابت۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غذائیں کھانے کا حکم دیا، آج پوری دنیا کی میڈیکل یہ کہہ رہی ہے جناب وہ انسانیت کے لیے مفید ترین چیزیں، وہ انسانیت کے لیے کیا ہیں؟ مفید ترین چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کی سچائی قیامت تک انسانیت اور انسان کا تجربہ ثابت کرے گا۔ بھائی کیا کرے گا؟ انسانیت کا تجربہ اس کو کیا کرے گا؟ ثابت کرے گا۔ بہرحال مثلا ایک مثال دے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو، کھانا کھانے کے بعد پانی۔ بھائی ساری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر متفق ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ قیامت تک کبھی بھی میڈیکل سائنس جتنی چاہے ترقی کر لے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پانی کھانے کے بعد پانی مفید ہے، اللہ کے نبی کی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ذکر کیا جو اللہ کے نبی کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو خام خواہ اپنی خوبیاں بیان نہ کیا کرو
اللہ تعالیٰ کو تم اپنی خوبیاں بیان کر کے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو خود سے پتہ ہے تم میں سے کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، لہٰذا اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں سیاسی طور پر لیڈروں کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈروں کی ایسی ایسی خوبیاں اور اوصاف بیان کرتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے شاید یہ فرشتوں سے بھی آگے ہے، بندہ سمجھتا ہے شاید یہ فرشتوں سے بھی آگے ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ خام خواہ کی اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے، بھائی سننا یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی امید کی ہے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش ان ربک واسع المغفرہ، تم میں سے جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا خود چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کروا دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بھی یہ سنا ہوگا صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ اسے کہتے ہیں جس گناہ پر قرآن و سنت میں وعید آئی ہو۔ بھائی گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ اور بھی علماء نے تعریفیں کی ہیں، لیکن زیادہ تعریف اہل علم نے یہ کی ہے کہ بڑا گناہ، گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ پر قرآن و سنت میں کوئی نہ کوئی سزا بیان کی ہو، قرآن و سنت میں کوئی نہ کوئی سزا بیان کی گئی ہو۔ جو مسلمان بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو خود بخود کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خطاب تو حضور کو ہے اور مراد اور خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور سمجھایا مجھے اور آپ کو گیا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک بندے کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، ایک بندے کا ایمان دوسرے بندے کو فائدہ، ہاں نیک عملوں سے ایک دوسرے کو فائدہ ملے گا۔ بھائی آپ سب میرے لیے دعا کریں گے، اس کا فائدہ مجھے ہوگا کہ نہیں؟ بھائی بولیے تاکہ تھوڑے سے آپ تازہ ہو جائیں۔ اس کا فائدہ اگر میں آپ کے لیے دعا کروں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب آپ کو پہنچاؤں یا آپ مجھے پہنچائیں تو بھائی یہ ایک دوسرے کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نیک عملوں کا فائدہ ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایک بندے کا ایمان دوسرے بندے کے ایمان کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ توبہ نعوذ باللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ایمان والا بھائی کوئی ہے؟ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، حضور علیہ السلام کے ایمان کا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو ہوگا؟ بھائی بولو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے فرما دیا کسی کے ایمان کا فائدہ دوسرے کو ہو نہیں سکتا، ہاں ایک بندے کے نیک عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا۔ قرآن کریم نے سورہ قمر میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا اور ان پر عذاب آنے کا پھر مختصر تذکرہ کیا ہے، اور سورہ قمر میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے بالکل آسان کر دیا۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے بھائی کیا کر دیا ہے؟ بالکل آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا، سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ آسان نہ کرتے دنیا کا کوئی قاری اور حافظ اس کتاب کو پڑھ نہ سکتا، اس کتاب کو پڑھ نہ سکتا۔ آپ ماشاءاللہ خود دن رات تلاوت کرتے ہیں، جتنی بھائی 24 گھنٹے میں آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے،
کیا اتنے الفاظ کی کسی اردو کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں آپ؟ سوال ہی پیدا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کلام میں ایک ایسی برکت ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں ہے۔ 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن ہے، قرآن کریم کی مشہور ترین سورت ہے۔ سورہ رحمان کا بھائی سب سے بنیادی نقطہ، سورہ رحمان اول سے لے کر آخر تک، یوں کہہ لیجئے اگر میں پوری سورہ رحمان کا خلاصہ ایک جملے میں آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ بھائی تم اللہ کی نعمتوں پر کیا کرو؟ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور اس کا انکار کرو گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ الرحمن نازل ہوئی صحابہ اکرام کو سنائی، اور سنا کر پتہ کیا فرمایا؟ کہا میں نے تمہیں سنائی، تم تو ٹھنڈے بیٹھے رہے، تم سے تو جنات نمبر لے گئے۔ میں نے جب ان کو سورہ رحمان سنائی، جنات نے فوراً آگے سے کہا کیوں نہیں، اے میرے رب ہم آپ کی ہر نعمت کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں بار 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 یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو اللہ نے تم پر بڑے انعامات کیے، اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا کیے ہیں۔ بھائی اگر اللہ کا مجھ پر اور آپ پر فضل نہ ہو، یہ ہمارا سانس یہی اٹکا کا اٹکا رہ جائے، یہ ہمارا سانس یہی اٹکا کا اٹکا رہ جائے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ابھی 2-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ تھوڑا سا گرم ہو گیا، مشکل ہو گیا ہے، شام کو حلق خشک ہو جاتا ہے۔ روزہ جو ہے ہم سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی روحانی طاقت کے، جسمانی طاقت کے ذریعے ہم روزہ مکمل نہیں کر سکتے۔ ابھی ماشاءاللہ تاخرات ہے، 27ویں ہے، روزہ ہے، روزے کے بعد افطاری کرتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر تراویح پڑھتے ہیں، جسم اور تھک جاتا ہے، تاخرات ہے، ساری رات جاگے ہیں، فجر پڑھنی بڑی مشکل ہے، اور فجر کے بعد ہم پھر درس میں بیٹھ گئے۔ بھائی جسم تھکا ہوا ہے، جسمانی طاقت کے ذریعے ہم یہ مشقت برداشت کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو روحانی طاقت ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور وہ روحانی طاقت مجھے اور آپ کو سنبھالتی ہے۔ مجھے آخری عشرے میں اتنے بیان کرنے پڑتے ہیں، بول بول کے بالکل ہلکان ہو جاتا ہوں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ 2 بیان ہو گئے، تیسرا نہیں ہونا، اور بعض مرتبہ بطور مذاق پہ کہہ بھی دیتا ہوں بھائی جناب آج 2-3 بیان ہو گئے ہیں، اب بیٹری کیا ہو گیا؟ بالکل 0۔ اور آگے سے ماشاءاللہ وہ بھی مہربان ہوتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب 1 گھنٹے کا بیان کرنا ہے۔ کتنے کا؟ بھائی پہلے ہی جان نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں یوں لگتا ہے بھائی 10 منٹ سے آگے جایا نہیں جانا، وہ جب شروع کرتے ہیں خود گھڑی دیکھتے ہو 45 منٹ ہو گئے، کتنے منٹ ہو گئے، پھر کہتے ہیں واہ میرے اللہ، یہ ہم اپنی قوت اور اپنی علم سے یہ بیان کر نہیں پا رہے، یہ صرف آپ ہی توفیق دے رہے ہیں، آپ ہی طاقت، آپ کا فضل نہ ہو تو بھائی ہم تو 2 بول نہ بول سکیں، ہم تو 2 بول نہ بول سکیں۔ اس لیے سورہ رحمان میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء فَبِأَيِّ آلَاء، او بندو میں نے تم پر بہت انعامات کیے ہیں، میرے انعامات کو ہر وقت یاد رکھو۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور وہ مشہور صورت ہے جس کا تعلق رزق کی برکت سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس صورت کو کثرت سے تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محتاجگی اور فقر و فاقے سے بچائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اہل جنت کے 2 درجات بلند بیان کیے ہیں، ایک بڑے درجے کے لوگ جس میں انبیاء بڑے بڑے لوگ ہوں گے، اور دوسرے عام مومنین۔ قرآن کریم نے سورہ واقعہ میں اپنی نعمتوں کی طرف، اپنی قدرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت توجہ دلائی ہے۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے جناب، یہ جو تمہیں اولاد ملتی ہے اس میں تم میں سے کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل دخل۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ اولاد جو ہے یہ تو ہمارے نصیب تھے، یہ اولاد تو ہماری تمنا کے مطابق تھی، جناب اس میں تمہاری کسی خواہش کا کوئی عمل دخل۔ قرآن کہہ رہا افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، جناب یہ انسانی مادہ کو پروان ہم چڑھاتے ہیں یا تم چڑھاتے ہو؟
جناب اگر ہم کسی کو اپاہج پیدا کر دیں تو سارے دنیا کے ڈاکٹروں کو بلا لو، اس کے مرض کو دور نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، لوگوں اس پانی پر تو غور کرو جس کو پیتے ہو، اگر ہم اس کو کھارا بنا دیں نا تو جناب ساری دنیا مل کے اس کو میٹھا نہیں کر سکتی۔ بھائی جن جن علاقوں کا پانی کھارا ہے ان کو آج تک کوئی میٹھا کر سکا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے فرمایا جناب یہ جو تمہاری فصلیں باہر کھڑی ہیں نا، اگر ہم ان کو اڑائیں اور خاک میں ملانے پر آئیں یہ تو ہماری 2 منٹ کی بارش کے جھٹکے کو بھی برداشت نہ کریں۔ یہ سارا ہمارا فضل ہے کہ ہم ساری نعمتیں تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے پھر سورہ واقعہ کا اختتام اس پر کیا کہ کل قیامت والے دن سب سے خوش نصیب وہ مسلمان ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جن کو جنت کا ویزا اور مہر بھائی کہاں لگے گی؟ دائیں ہاتھ پر لگے گی، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں گے۔ قرآن کریم نے 27ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے صحابہ کرام کے 2 درجے بنائے۔ بھائی کتنے درجے؟ 2 درجے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں اللہ کے حبیب آپ کے کچھ ساتھی وہ ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے، انہوں نے اپنا مال اللہ کے نام پر خرچ کیا۔ ہاں کچھ مسلمان وہ ہیں جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں لے اللہ تعالیٰ نے کُلًا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اچھائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھائی کا وعدہ نہ ہو۔ لیکن مکہ فتح سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے بعد والے ان کے برابر ہو نہیں سکتے۔ میں مثال سے عرض کروں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، بہت ہی شروع میں ایمان لائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، مکہ فتح پر ایمان لائے۔ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ بہت سے صحابہ ہیں جو مکہ فتح پر ایمان لائے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے 27ویں بارے میں کہ تم اپنے اللہ کو جو بھی قرض دو گے، اللہ تعالی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو جو بھی قرض حسنہ دو گے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تمہیں کیا کریں گے؟ واپس کریں گے۔ بھائی اس وقت جتنے مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہیں اور صدقات کر رہے ہیں، اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض۔ بھائی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض حسن۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ قرض تم نے ضرور واپس کرنا ہے۔ قرض تم نے کیا کرنا ہے؟ بھائی ہمیں حکم ہے اگر ایک دوسرے سے مجبوری میں قرض لینے تو ہر حال میں اس کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے قرض لے کے واپس نہ کیا اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے میرے بندو، جب میں نے تمہیں آپس میں یہ کہہ دیا ہے کہ قرض لے کر واپس کرنا ضروری ہے تو جو قرض تم مجھے دے رہے ہو میں تمہارا رب ہو کر بھلا تمہیں وہ قرض کیوں نہیں واپس کروں گا؟ اس لیے فرمایا تم جو کچھ صدقات و خیرات کر رہے ہو ہماری طرف سے تمہیں بڑھا چڑھا کر ملیں گے۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں یہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ لعب ولا، یہ وقتی کھیل تماشا ہے، یہ یوں گزر جانے والا ہے کہ تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہاری اصل زندگی کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اچھی طرح سن لو، سمجھ لو، یاد کر لو، تمہاری اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں نہ صحت کے بعد بیماری، نہ جوانی کے بعد بڑھاپا، اور نہ مالداری کے بعد غربت، اور نہ زندگی کے بعد موت۔ اس دنیا میں جتنی بھی محتاجیاں اور کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جو زندگی دے گا وہ ان تمام کمزوریوں سے بھائی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی۔ اس لیے اس میں فرمایا
کہ یہ جو دنیا کی تمہاری زندگی ہے یہ مختصر سا کھیل تماشا ہے۔ آخری بات، قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے رہبانیت اپنی طرف سے گھڑ لی۔ حضرت عیسیٰ جب دنیا سے تشریف لے گئے آسمانوں پر تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر سختیاں کر لی۔ بھائی ذرا آپ بیدار ہو جائیے، آخری بات ذرا سنیے۔ جان بوجھ کے اپنے اوپر کیا کر لی؟ قرآن نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر یہ سختیاں، شہروں سے دور چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، کہا ہم شادی نہیں کریں گے، سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، مرغن کھانا نہیں کھائیں گے، مرغن کھانا، اپنے سر کے بالوں کو تیل نہیں لگائیں گے، کبھی غسل نہیں کریں گے۔ قرآن فرما رہا ہم نے ان کو اس طرح کا حکم نہیں دیا تھا۔ قرآن کریم یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تم بھی خام خواہ اپنے اوپر سختیاں نہ کرو، اپنے اوپر سختیاں۔ اعتکاف بیٹھے ہیں، اب کل مجھے کسی بہن کا فون آیا، نہیں کسی صاحب کا فون آیا مجھ سے، میری بہن اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے نفلی۔ اس کو کسی نے کہا ہے پہلے کسی عالم دین سے اجازت لیتے ہیں، بغیر اجازت کے اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، بغیر اجازت کے اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، ابھی ایک جگہ فون آیا، گاؤں میں 2 بندے بیٹھے ہیں اعتکاف، انہوں نے یہ کپڑا نہیں لٹکایا، سارے گاؤں میں شور مچ گئی، یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ کہنے لگے جی ایسا جھگڑا ہو گیا ان بیچاروں کو اعتکاف سے اٹھنا پڑا۔ وہاں بابوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیڑا اعتکاف ہے، تم نے چادریں نہیں لگائی۔ بھائی ان چادروں کا کوئی اعتکاف سے لینا دینا ہے؟ اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ چادر لٹکا لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں، نہ لٹکائیں پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ مجھے کئی سال پہلے یہی ایک دوست نے سنایا، ہمارے نمازی نے، کہ گاؤں میں اعتکاف بیٹھے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں چہرے پر کپڑا لے کے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے کہا بھی یہ مردوں والا پردہ پہلی مرتبہ سنا، یہ مردوں والا پردہ پہلی مرتبہ سنا۔ اب دیہاتوں میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں جی بات نہیں کر سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، پردہ کر لیا اپنی طرف سے۔ خواتین عدت بیٹھیں گی، خواتین کیا کریں گی؟ جی عدت میں پردہ ہوتا ہے، اور بھائی عدت میں پردہ نہیں ہوتا، ساری زندگی میں پردہ ہوتا ہے۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، عدت میں پردہ نہیں ہوتا، پردہ کب ہے؟ ساری زندگی ہے، عدت کا کوئی خاص پردہ نہیں۔ جی عدت میں کسی سے ملنا نہیں، کسی غیر محرم سے، او بھائی یہ تو ساری زندگی کا حکم ہے، کوئی عدت کا خاص حکم نہیں۔ عدت میں خاص لباس پہننا، ایک کمرے میں رہنا ہے۔ پتہ نہیں، میں اکثر یہ اپنے بیانوں میں عرض کرتا ہوں، اس قوم کو ضد ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ نہیں کرنا، اپنی طرف سے نیا گھڑ کے وہ کرنا ہے، اپنی طرف سے نیا گھڑ کے وہ کرنا ہے۔ اب دیکھو بھائیوں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخر آیا نا، آخری صورت حضور پر اترنے والی کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ۔ بھائی کون سی صورت ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، ہی آخری صورت یہ اتری ہے۔ اس میں اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی آپ کے پیغمبرانہ عمل کا اختتام ہو رہا ہے، آپ 2 کام کیجئے، فسبح بحمد ربک، بھائی آگے کیا ہے؟ واستغفر۔ اس سے پتہ چلا جب آپ کوئی نیک عمل مکمل کر لیں اللہ کی تعریف کریں، اے اللہ یہ نیک عمل آپ کے فضل سے ہوا، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں اس پر آپ سے کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہر عمل کے اختتام کا طریقہ بتا دیا۔ جناب تمہارا اعتکاف مکمل ہو رہا ہے، تم کیا کرو؟ اعتکاف کے آخر پہ کہو اے اللہ تیرا شکر، اگر آپ کا فضل نہ ہوتا، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو میں اعتکاف بیٹھ۔ اور دوسرا کیا کرو؟ لیکن اے اللہ ہم آپ کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا حق ادا نہیں کر سکے، اس پر شرمندہ ہیں، اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ کرنا یہ ہے، لیکن ہمیں ضد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا وہ نہیں کرنا، اپنی طرف سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے کیا کرنا ہے؟ ماشاءاللہ جی دادی جی اعتکاف بیٹھے ہیں جی، پورا خاندان نے اٹھانے آنا ہے، وہ سارے ہار لے کر آئیں گے، ماشاءاللہ پورا جشن منانا ہے، اور پھر اس کی تصویریں بنا کے دادی جی ابھی کمرے سے باہر نہیں آئی، وہ فیس بک پہ چڑھ گئی ہیں کہ ہماری دادی نے میدان مار لیا دیکھ لو۔ ابھی ماشاءاللہ جی حاجی صاحب مسجد سے اعتکاف میں اٹھیں گے
ہار لے کے پوتا بھی آ رہا ہے، نواسا بھی آ رہا ہے، سارا جی ہار پہنا رہے ہیں. بھئی کون سا قلعہ فتح کر کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوا کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر آئے ہو. تم نے کون سا ملک فتح کیا ہے؟ لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب مٹھائیاں آ گئی. پچھلے سال 2 بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی. بھائی سگے بھائیوں میں کیا ہو گئی؟ ناراضگی ہو گئی. ایک اعتکاف بیٹھا، دوسرا بھائی گجرانوالہ سے آتا آتا لیٹ ہو گیا. ناراضگی ہو گئی کہ میں اعتکاف بیٹھا، میں نے اٹھانے نہیں آئے. بھئی تمہیں کیا مسئلہ تھا؟ تم اٹھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی کو فرمایا نیک عمل کے اختتام پہ کیا کرنا ہے. بعض مرتبہ میں میرا جی چاہتا ہے اس بارے کا خلاصہ نہ بیان کروں، کسی ایک نقطہ پر پورا درس دوں، کوئی ایک تو اچھی طرح کھل کر سمجھ میں آ جائے. اب فرمایا قرآن کریم نے اس پارے کے آخر میں، ہم نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر اس طرح کی رہبانیت لاگو ہم نے نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر لاگو کر لی تھی، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر و قیمت. وہی بات آج ہمارے یہاں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہیں، اپنے اوپر لازم کر رکھی ہیں، ان کو دین کا حصہ بنا رکھا ہے. بھائی بنائے رکھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب کرے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ